اس کے بعد علماء کرام کے سیکیورٹی کو سخت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل سخت تو اس سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کرام اور پھر بالخصوص وہ علماء کرام جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو پیغام پاکستان پر دستخط کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے منافرت ختم ہونی چاہیے، جو رواداری کے مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے علماء کرام بہت زیادہ ہیں، تو ان کو ان کی سیکیورٹی کا تو بندوبست کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ مدارس کے نام پر علماء کرام کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، اور مدارس کو بھی بجائے اس کے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کریں، بلکہ وہاں پر چھاپے مروائے جاتے ہیں کہ شاید وہ دہشت گرد ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے کچھ لوگ ہوں گے جو مدرسے میں آ کے پڑھ کے گئے ہوں گے، دہشت گردی میں ملوث پائے گئے، وہ چند ایک لوگ ہوں گے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سارے کے سارے مدارس کو ٹارگٹ کر دیں، علماء کرام کو ٹارگٹ کریں۔ تو علماء کرام کی سیکیورٹی اور مدارس کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک اچھا تاثر پیدا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کو صرف اور صرف مدارس کے ساتھ خاص کر دیا ہے، حالانکہ جو شدت پسند عناصر ہیں، جو دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ باقی لوگ بھی تو ہیں۔ تو اس لیے یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام کو وہ اہمیت دیں، ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اللہ کے ہاں بھی بڑا ہے اور دنیا میں بھی بہت بڑا ہے۔ علماء کرام جو ہیں یہ ایک پورے معاشرے کی، پوری سوسائٹی کی ایک پہچان ہے، ایک مرکز ہیں۔ یہ لوگ، ان کے پاس مسجد ہے، ان کے پاس مدارس ہیں، اور ان کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔